السلام علیکم۔ آج کی ایپیسوڈ ذرا دل تھام کر پڑھیں۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائے حورین فاطمہ، قسط نمبر 7۔ اور یہ سب کیسے کرو گے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ میں حجاب کی رخصتی چاہتا ہوں۔ میں اس معاملے میں آج ہی داجی اور چچا چچی سے بات کروں گا، اس نے اپنے باپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھ لو، انہوں نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی بھی وہ دونوں باپ بیٹا باتوں میں مگن تھے جب ارشمان کے کانوں میں جانی پہچانی صبح والی ہنسی کی آواز گونجی۔ اس نے جلدی سے ونڈو کے آگے سے کرٹن ہٹا کر نیچے لان میں جھانکا تھا۔ نیچے کا منظر دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جہاں حجاب ایک لڑکے کے گلے لگی مسکرا رہی تھی۔ ہاؤ ڈے یو حجاب، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی دوسرے مرد کے گلے لگتے ہوئے؟ میں نے تمہیں وارن بھی کیا تھا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر تم مجھے کسی غیر مرد کی باہوں میں جھولتی پائی گئی تو تمہاری لاش گھر واپس آئے گی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل اندر سے سسک رہا تھا۔ ابھی تو اس نے اس کی محبت کو جانا تھا اور اتنی جلدی اسے دھوکہ ملا تھا۔ غصے سے اس وقت ارشمان کی رگیں پھول رہی تھیں۔ ہاؤ ڈے یو ٹو ڈو دس ود می مسز ارشمان شاہ، وہ غصے سے کہتے جھٹکے سے مڑا تھا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ عبداللہ شاہ نے اسے اتنے غصے میں نیچے داتا دیکھ جلدی سے آگے بڑھ کر نیچے لان میں دیکھا تھا اور پھر جلدی سے ارشمان کے پیچھے بھاگے تھے۔ یا اللہ، یہ لڑکا غصے میں کوئی اور بے وقوفی نہ کر جائے۔ وہ جلدی سے اس تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن وہ تب تک ان کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ جاتے وقت اس نے غصے میں راستے میں پڑا ہوا واس اٹھا کر زمین بوس کیا تھا، جو نیچے گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ شور کی آواز سن کر باقی سب گھر والے بھی جلدی سے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے تھے۔ عبداللہ شاہ کو پریشانی میں ارشمان کے پیچھے جاتے دیکھ وہ بھی جلدی سے ان کے پیچھے لپکے۔ آئی لو یو، اس لڑکے نے حجاب کی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، حجاب نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور یہ اس کے آخری الفاظ تھے جو ارشمان شاہ کے کانوں میں ٹکرائے تھے اور اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھے۔ آئی لو یو ٹو، ارشمان نے یہ الفاظ زیر لب دہرائے تھے اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی کی سی کیفیت میں ارشمان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ارشمان شاہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ باقی سب گھر والے جہاں تھے وہیں کھڑے منجمد رہ گئے تھے۔ ایک نکاح میں ہوتے ہوئے بھی تم اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو، یہاں کسی غیر مرد کے گلے لگتی اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتی پھر رہی ہو۔ لعنت ہے تم جیسی عورت پر حجاب شاہ، شرم کا مقام ہے تمہارے لیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں۔ پہلے تو تم گھر کے باہر یہ کام سر انجام دیتی تھی، اب گھر کے اندر بھی یہ کام شروع کر دیے۔ اس نے نفرت سے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ انسان آپ کی ماضی میں کی گئی اچھائیوں کو تو بہت جلد بھول جاتا ہے، لیکن غلطیوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کو نہیں بدل سکتے، لوگ بار بار اسے یاد دلاتے رہتے ہیں۔ حجاب نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو بدل ڈالا تھا، ماضی میں کی گئی اپنی ہر غلطی کا ازالہ کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ماضی میں کی گئی غلطیاں
بار بار اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور اس کے آج پر بھاری پڑتی تھیں۔ آپ خود کو تو بدل سکتے ہیں لیکن اپنے ماضی میں کی گئی غلطیوں کو نہیں۔ اس لیے خدا را جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ آپ کی ایک غلطی ہی آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا سکتی ہے۔ وہ رب کی ذات ہی ہے جو آپ کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یہ انسان تو بار بار آپ کی غلطیوں کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو آپ بھولنا چاہتے ہوں یہ دنیا کے لوگ چاہ کر بھی آپ کو بھولنے نہیں دیتے۔ میں نے سوچا تھا میں 10 سال سے تمہارے ساتھ غلط کرتا آ رہا ہوں۔ تم سے مل کر تمہاری ہر اذیت کا ازالہ کروں گا، تم سے معافی مانگوں گا، لیکن میں غلط تھا۔ 10 سال پہلے بھی تم ایک آوارہ گھٹیا لڑکی تھی اور 10 سال بعد بھی ویسی ہی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں جنہیں بچپن سے ہی عیاشیوں کی عادت ہو وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ ارے تمہیں تو خود ہی اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ جب سے میں آیا ہوں جھوٹے محبت کے دعوے کرتی پھر رہی ہو، نیک پروین بنتی پھر رہی ہو، صبح کے وقت نماز پڑھتی ہو اور دن چڑھتے ہی غیر مردوں کی باہوں میں سما جاتی ہو۔ تم نے آج کسی غیر مرد کے گلے لگ کر اپنی عزت کو ہی نہیں بلکہ میری عزت کو بھی دو کوڑی کا کیا ہے۔ اگر اپنی ہوس ہی پوری کرنی تھی تو مجھ سے آ کر پوری کر لیتی۔ آخر کو شوہر ہوں تمہارا، ایسے غیر مرد کے گلے لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم محبت کرنے کے لائق ہو ہی نہیں۔ وہ اتنے زیادہ تیز غصے میں دھاڑا تھا کہ شاہ مینشن کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کے پیچھے موجود سب گھر والوں کے سامنے اپنی اتنی توہین پر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند سطح آب پر رہتا ہے۔ شٹ اپ! آپ یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہیں؟ وہ لڑکا غصے سے آگے بڑھا تھا اور ارشمان نے غصے سے ہاتھ کا پنچ بنا کر اسے مارنا چاہا تھا جب حجاب جلدی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، جتنے بھی تھپڑ مارنے ہیں مجھے ماریں۔ وہ گردن جھکائے بولی۔ اوہ، تو مطلب دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے جو ایک دوسرے کو مار کھاتا ہوا اور ایک دوسرے کے لیے برا بھلا نہیں سن سکتے۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ مسٹر ارشمان شاہ، تم مجھ پر اتنے ہی ظلم کرو، اتنا ہی تڑپاؤ جتنا کل تم خود پر برداشت کر سکو۔ خود کو میری نظروں میں اتنا نہ گراؤ کہ پھر کبھی میری نظر میں تم اٹھ ہی نہ سکو۔ اتنا نہ گراؤ خود کو میری نظروں میں کہ میں تمہیں زندگی میں کبھی معاف ہی نہ کر سکوں۔ اس نے بہتے آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، مجھ پر تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس لیے انہیں کہیں اور جا کر بہاؤ۔ اس نے ایک بار پھر زور سے حجاب کو دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوئی تھی اور وہ خود وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا اور پھر گھر کا گیٹ کراس کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر بے مول ہوئے تھے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آج پھر حجاب شاہ خاموش ہی رہی تھی۔ اب ارشمان شاہ کو اس کے حجاب کے ساتھ کیے گئے ہر ظلم و ستم کا جواب حجاب شاہ کا صبر دینے والا تھا۔ اپنی بیٹی کی سب کے سامنے ایسی حالت اور ذلت و توہین کی وجہ سے سدرا بیگم اور ساجد شاہ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو ہی اٹھا ہی سکتے۔ دادا جی کے قدم بھی لڑکھڑائے تھے۔ شاید وہ پوتی کی خوشی کی خاطر اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتے عبداللہ شاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا تھا۔ شازیہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر حجاب کو اٹھایا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ چلنے کی تو اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی، بس وہ ان کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ شازیہ بیگم اپنے دل میں ایک لائحہ عمل تیار کر چکی تھی۔
جسے انہوں نے ارشمان کے گھر واپس لوٹنے سے پہلے پہلے اپنے انجام تک پہنچانا تھا۔ خنان بیٹا، تم جلدی سے ایک پرائیویٹ گاڑی کا انتظام کرو، اور ایک بات کا دھیان رکھنا، ارشمان کو اس کے بارے میں بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے۔ میں نے حجاب کے بہتر مستقبل کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر آپ سب لوگ اس میں میرا ساتھ دیں تو۔ شازیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے باقی سب گھر والوں کی طرف دیکھتے پوچھا تھا، لیکن جس کی زندگی کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا اسے کسی چیز سے بھی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو بس بت بنی بیٹھی ابھی تک ارشمان شاہ کے لفظوں کے زہر کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج حجاب شاہ بالکل ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ محبت کے معاملے میں وہ کافی زیادہ بدنصیب ثابت ہوئی تھی۔ آج وہ محبت میں ہاری ہوئی کوئی عاشق ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ہار ہی تو گئی تھی وہ اس شخص کو اپنی محبت کا احساس دلاتے دلاتے، لیکن وہ ہر بار اس کی روح تک کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ ایک تھکن تھی کسی محبت کی، وہ تھکن بھی اتار دی میں نے۔ ایک خواہش تھی کسی سے ملنے کی، پھر وہ خواہش بھی مار دی میں نے۔ پوچھتے ہو مجھ سے کیا ہے زندگی، مجھ پہ گزار دی میں نے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں شازیہ بہو، داجی نے اپنی پوتی کی طرف دیکھتے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ سائیں، آپ جلدی سے ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کا انتظام کریں، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تھا، اور پھر خود جلدی سے اس کا بیگ پیک کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے بیگ میں اس کی ضرورت کی تمام سامان رکھا تھا، اور پھر جلدی سے خنان کو فون کر کے گاڑی کے بارے میں پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے مثبت سائن ملتے ہی انہوں نے جلدی سے حجاب کو چادر اڑا کر باقی سب گھر والوں کی طرف دیکھا تھا۔ سب گھر والوں نے آگے بڑھ کر نم آنکھوں سے اسے پیار کیا تھا، اور پھر شازیہ بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی، اسے چادر اڑاتی اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے شوہر بھی گئے تھے۔ یہ میں نے حجاب آپی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیک کی ہیں، یہ لیں خنان بھائی، راستے میں افطاری کا وقت ہو جائے گا تو حجاب آپی کھانا کھا کر اپنا روزہ افطار کر لیں گی۔ مہروش نے جلدی سے ٹفن خنان کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھاما تھا۔ یہ سب کیا ہے، اور تمہیں کیسے پتا حجاب یہاں سے جا رہی ہے؟ شازیہ بیگم نے گھورتے ہوئے بیٹی سے پوچھا۔ وہ مجھے سوتے ہوئے خواب آیا تھا کہ آپ کے ہونہار سپوت حجاب آپی کے ساتھ یہ سب کرنے والے ہیں، اور پھر آپ انہیں یہاں سے دور بھیجنے والی ہیں، تو میں نے سوتے ہوئے نیند میں ہی کھانا ریڈی کر لیا۔ اس نے ماں کے گھورنے پر انہیں طنز کیا، لیکن جوتے کی طرف جاتے ان کے ہاتھ دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ آف کورس، جب آپ کا بیٹا چیخ چیخ کر سب کے سامنے حجاب آپی پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہا تھا تو میں نے سن لیا تھا، اور پھر جب آپ حجاب آپی کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گئیں تو میرے اندر موجود جاسوسی والا کیڑا پھڑ پھڑانے لگا۔ پھر کیا تھا، میں نے اپنے ان دو معصوم کانوں سے آپ کی ساری پلاننگ سنی اور فٹ سے کھانے پینے کا کچھ سامان ریڈی کر دیا۔ شازیہ بیگم نے افسوس سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا اور سوچا تھا یہ کبھی نہیں سدھر سکتی، اور اب اگر تمہارے پیٹ میں یہ بات ہضم نہ ہوئی اور تم نے اپنے بھائی کے سامنے منہ کھولا تو سر تمہارا ہوگا اور جوتے میرے، انہوں نے بیٹی کو وارننگ دی تھی۔ یہ مہروش شاہ مر تو جائے گی لیکن کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولے گی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور پھر آگے بڑھ کر حجاب سے گلے ملی تھی جو بت بنے بیٹھی تھی۔ خنان بیٹا، تمہیں پتا ہے نا کیا کرنا ہے؟ جی آنٹی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی شاہ مینشن سے اوجھل ہوئی تھی، دور حجاب جا رہی تھی اور دل باقی سب گھر والوں کے بند ہو رہے تھے۔ سب سے مشکل امتحان کی گھڑی تو یہ داجی کے لیے تھی، جنہوں نے حجاب کے دور جانے کی وجہ سے سدرا بیگم کو کبھی مائکے ہی جانے نہیں دیا تھا، اور اب وہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی۔ آج شاہ مینشن کے مکینوں نے داجی کو شدت سے اپنی پوتی کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو اپنی شریک حیات کے اس دنیا سے چلے جانے پر بھی اتنا نہیں روئے تھے جتنا اپنی پوتی کے دور جانے پر رو رہے تھے۔ سدرا بیگم اور ساجد شاہ کی حالت بھی داجی سے مختلف نہ تھی، کیونکہ ان کے تو جسم کا حصہ، ان کے جگر کا ٹکڑا ان سے دور جا رہا تھا۔ سب لوگوں کی آنکھیں ہی اشک بار تھیں۔
گھر میں اتنا زیادہ ہنگامہ ہوا ہے، حجاب آپی یہاں سے دور چلی گئی ہیں اور ایبک کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے قدم ایبک کے کمرے کی طرف موڑے تھے۔ کمرے کے باہر رکتے ہی اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں ایبک زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مہروش کو اس کی حالت دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ وہ خود بھی بڑی مشکل سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، کیونکہ سب کی طرح اس سے بھی حجاب بہت زیادہ عزیز تھی۔ لیکن یہ وقت اس وقت رونے دھونے کا نہیں تھا، صبر سے کام لینے کا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا، جس سے وہ جلدی سے بچوں کی طرح تھام گیا تھا۔ مہروش، ہر وقت میری حجاب آپی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارشمان بھائی کیوں کرتے ہیں ایسا میری بہن کے ساتھ؟ آج تو ارشمان بھائی نے حد ہی کر دی۔ اب تو میرا انہیں بھائی کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ وہ کیسے اتنے ظالم بے حس بن سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں وہ یہ سب؟ جواب دو مجھے پلیز مہروش، میری حجاب آپی کو واپس لا دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ایبک پلیز تم ٹینشن نہ لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حجاب آپی کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ہم سب کے پاس واپس لوٹ آئیں گی۔ مہروش نے اسے تسلی دی تھی۔ نہیں مہروش، جہاں 10 سالوں میں کچھ ٹھیک نہیں ہوا، وہاں اب بھی کچھ ٹھیک نہیں ہونا۔ حجاب آپی تو بدل گئی ہیں، لیکن ارشمان بھائی کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ وہ ایسے ہی ساری زندگی میری آپی کو دکھ دیتے رہیں گے۔ کمال کے عاشق ہو، دکھ درد دینے کے سوا کچھ نہیں دیتے ہو۔ اللہ جی پلیز حجاب آپی کی زندگی کی مشکلات ختم کر دیں۔ آپ پلیز انہیں ہمارے پاس واپس لوٹا دیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا اور پھر بلک بلک کر رو دیا تھا۔ شاہ مینشن کے 2 چمکتے ستارے، جن کے چہروں پر ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی، آج حجاب کے دور جانے پر وہ بھی بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایبک تم ٹینشن نہ لو، وہ بہت جلد لوٹیں گی ہمارے پاس۔ ابھی ارشمان بھیا کو سبق سکھانا بہت ضروری تھا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ لیکن مہروش، ماما، بابا، داجی، وہ سب کیسے حجاب آپی کا ہجر برداشت کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ ہم دونوں ہیں نا، ہم دونوں مل کر انہیں سنبھالیں گے۔ باقی سب تو پھر بھی سنبھل جائیں گے، لیکن داجی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو حجاب آپی داجی کے لیے کیا تھیں۔ اس وقت تمہیں ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یوں کمزور مت بنو، اپنی فیملی کو سنبھالو، نہ کہ خود کمزور بن کر بیٹھ جاؤ۔ یاد ہے نا حجاب آپی نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انسان کی زندگی کا اصل امتحان اس کی زندگی میں مشکلات پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تم ثابت کر دو کہ تم حجاب شاہ کے بھائی ہو، اور حجاب کا شاہ کا بھائی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ مہروش نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور لے جا کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ جان سے عزیز بہن اس سے دور ہو گئی تھی، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کب واپس لوٹے، یا شاید زندگی بھر ہی واپس نہ لوٹے۔ اس لیے وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ مہروش کی باتوں کا اس پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا، اس لیے وہ رونا بند کر چکا تھا۔ چلو اب میں چلتی ہوں، تم ریسٹ کرو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے روم سے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے سے ایک بار پھر آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا ارشمان بھائی، کبھی بھی نہیں۔ آپ کی وجہ سے میری بہن ہم سب سے دور ہوئی ہے۔ آپ کی وجہ سے آج میرے ماما بابا روئے ہیں۔ روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک حجاب کے کہے گئے الفاظ گردش کر رہے تھے، اور آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا اس لڑکے کے گلے لگنا آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بھی متواتر سے بہہ رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا حجاب؟ آخر کیوں؟ میرا قصور کیا تھا؟ آخر پہلے میرا زبردستی تم سے نکاح کروا دیا گیا، پھر تم نے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کیا، مجھے محبت کرنا سکھایا، اور پھر اتنا بڑا دھوکہ۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھیں۔
لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اسے بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ ضروری تو نہیں ہے آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ ہی ہو۔ تمہیں سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے آخر؟ اس نے راستے میں پڑے پانی کی بوتل کو ٹھوکر ماری جو ہوا میں اڑتے ہوئے دور جا گری۔ تم ایک غیر مرد کے گلے لگی ہوئی تھی، وہ بھی سب گھر والوں کے سامنے، اور تمہیں گھر میں کسی نے بھی آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہا تھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہانی کا ایسا کون سا پہلو ہے جسے میں دیکھ اور سمجھ نہیں پا رہا؟ اس لڑکے سے آخر تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیوں تم اس کے گلے لگی ہوئی تھی؟ وہ اپنے غصے اور نفرت میں اس قدر گم ہو چکا تھا کہ اس کے اندر کی تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنے غصے میں سڑک کے بیچوں بیچ چلا آیا تھا، اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کو دیکھ نہ پایا اور ٹرک اس سے آ ٹکرایا۔ وہ خون میں لت پت سڑک کے بیچوں بیچ پڑا ہوا تھا، آس پاس کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ ٹرک بھی منٹوں میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ شاید یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی جو وہ اس بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ کی بندی کو ذلیل کر کے آیا تھا۔ وہاں کھڑے ایک آدمی نے ایمبولینس کو کال کی تھی جو اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے جا چکی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے حجاب نے روتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس دل میں درد کیوں ہے؟ کہیں میرا کوئی اپنا مصیبت میں تو نہیں؟ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ یا اللہ، گھر سے تو ارشمان ہی غصے میں باہر نکلے تھے۔ یا اللہ، تو اس کی حفاظت فرمانا، اسے کچھ نہ کرنا۔ میں اسے درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرا یہ دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ یا اللہ، ان کی تکلیف دور فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ اس نے نم آنکھوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے دعا کی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر نے بھی اپنی اڑان بھری تھی۔ آج تو آسمان بھی بالکل خالی تھا، اس کے اندر موجود دل کی طرح۔ آنسو خود بخود ہی اس کی آنکھوں سے نکل کر بے مول ہو رہے تھے، وہ چاہ کر بھی ان کو روک نہیں پا رہی تھی۔ خنان نے افسوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ظالموں، ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب ہی کر دیا کرو، معصوم سا دل ہی خوش ہو جاتا ہے آپ کی رائٹر کا۔ اب سے ایپیسوڈ اتنی ہی آیا کرے گی کیونکہ میرا اپنا بھی روزہ ہوتا ہے، بہت مشکل سے وقت نکال پاتی ہوں، اور روزے کے ساتھ اتنی لانگ ایپیسوڈ کی وائس کرتے کرتے گلا بھی خشک ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ بے شک شارٹ ہوگی لیکن ڈیلی پوسٹ ہوگی اور آپ سب لوگوں کو پڑھ کر بہت مزہ آئے گا۔ باقی خوش رہیں، سلامت رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔